عورت کی جسم فروشی دنیا کا قدیم ترین پیشہ ہے۔ اس کرۂ ارضی پر سب سے پہلی جنس جو بیچی گئی اور خریدی گئی یہی جنس ہے۔ ابتدائی آفرینش کے پہلے مردوں میں سے کسی نے عورت سے متمتع ہونے کے لیے کسی پل یا پھول یا کسی اور ذائقہ، فریب یا دیدہ زیب چیز سے عورت کو لبایا ہوگا، اور عورت نے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہوگا۔ بس یہی سے جسم فروشی کی بنیاد پڑی، یعنی حرص اور احتیاج نے اس پیشے کو جنم دیا۔ اس چیز نے آگے چل کر ازدواج اور اس کی مختلف صورتوں میں ارتقاء کی منزلیں طے کی، لیکن یہ بحث میرے موضوع سے خارج ہے۔ ابتدائی مذاہب سے جنس کا تعلق ایک تاریخی حقیقت ہے، کیونکہ مذہب اور جنس دونوں جذبات ہی کی تسکین کا ذریعہ ہے۔ یونان کے اپیکورس، بھارت کے ملب سوامی اور دامارگی فرقے کے لوگوں نے استلزاز جنسی ہی کو شکر نعمت اور عبادت قرار دیا، اور جب مذہب میں تصوف کا عنصر شامل ہوا تو اس کا تعلق جنس کے ساتھ اور بھی واضح ہو گیا، اور ہمہ حادثت کے پردے میں خدا جانے جنس کی کیا کیا صورتیں جواز حاصل کر گئی۔ اسلام نے دیوداسیوں کا ادارہ تو پیدا نہیں ہونے دیا، لیکن حضرت داتا گنج بخش، حضرت معین الدین اجمیری، حضرت صابر کلیری، شاہ بری لطیف اور دوسرے صوفیاء کے مزاروں پر طوائفوں کا رقص و سرود اسلام کے اخلاق عالیہ کے باوجود اب تک جاری ہے۔ اسلام نے جنس کے متعلق نہایت دانشمندانہ رویہ اختیار کیا۔ اس نے تقاضائے جنسی کی فطری حیثیت کو تسلیم کیا، تعدد ازواج کی اجازت دی، لونڈیوں سے تمتع کی گنجائش بھی پیدا کی، طلاق کو بھی آسان کر دیا۔ ان تمام رخصتوں اور اجازتوں کے بعد زنا کی سزا کی سختی طبعی و قدرتی تھی۔ اسلام طوائفیت کا سخت دشمن ہے۔ وہ مانتا ہے کہ یہ فتنہ احتیاج سے پیدا ہوتا ہے، چنانچہ اس نے زیادہ سے زیادہ عورتوں کو شرفاء کے گھروں کی چھت کے نیچے پناہ دینے کا انتظام کر دیا، تاکہ کوئی عورت معاشی احتیاج سے مجبور ہو کر عصمت فروشی اختیار نہ کرے۔ طوائفیت انسان کے زمانہ جاہلیت کا ادارہ ہے۔ جیسے شراب قدیم ایام سے چلی آتی ہے، اسلام نے دونوں کو ناجائز قرار دیا، لیکن جس طرح شراب اس کے باوجود اب تک پی جاتی ہے، اسی طرح طوائفیت بھی جاری ہے۔ تاہم ان امور میں اسلام کی صحیح اصلاح کے نتائج نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ تاریخ اسلام کے جن سلاطین و عمراء نے ان عیبوں کی حوصلہ افزائی کی، ان کے افعال کی ذمہ داری اسلام پر نہیں بلکہ جاہلیت پر ہے۔